बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मुझे उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरोफियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि बेकदरे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। ये किसी के लिए स्पेसिफाइड पैगाम नहीं है, कोई मखसूस पैगाम नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जिनके लिए हम बहुत कुछ कर लें, आगे से कोई मुस्बत रिस्पांस नहीं आता। वो लोग ये ज़ाहिर करते हैं कि हम उनके लिए कोई कदर व कीमत नहीं रखते। हम उन्हें कितना भी वक्त दे दें, कितनी भी उनके लिए कुर्बानियाँ दे दें, उनके लिए अपने कितने काम छोड़ दें, अपनी तरजीहात को बुला दें, अपनी लाइफ उनके लिए रियून कर लें, लेकिन फिर भी उन पर कोई असर नहीं पड़ता। वो एक ही मैसेज देते हुए नज़र आते हैं कि हम उनकी नज़र में कोई कदर व कीमत नहीं रखते। याद रखिए, जब ज़िंदगी में इस तरह के हालात का सामना हो जाए तो 3 असूल बड़े कीमती हैं। खामोशी इख्तियार कर लीजिए, उस रिश्ते से खामोशी से अलग हो जाइए, और सबसे बड़ी बात है कि अवेलेबल का बोर्ड जो हर वक्त आपने लगाया होता है कि आप हर तरह के दिन हो, हालात शाम हो, दिन हो, रात हो, सुबह हो, आप दस्तयाब हैं, ये बेकदरी की सबसे बड़ी वजह है। आज के दौर में हम जब किसी भी रिश्ते को, हमारा दोस्त हो, अजीज़ हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, जब हम ये शो करते हैं कि हम हर वक्त अवेलेबल हैं उसके लिए, तो सबसे पहले उनके जहन में जो सोच आती है कि ये कोई वेला सा बंदा है, इसके पास कोई और काम नहीं है। जब एक मैसेज आए तो हम झट से रिप्लाई कर दें तो अगला समझता है कि शायद मेरे ही इंतज़ार में बैठा हुआ था, मेरा ही मैसेज का इंतज़ार था इसको। जब कॉल आए हम फ़ौरन झट से अटेंड कर लें विदाउट एनी डिले, सेकंड की भी, तो उसको ये फ़ील होता है कि शायद ये बंदा वेला है, निकम्मा है, इसके पास और कोई काम नहीं है। मुराद ये नहीं है कि आप किसी को इग्नोर करें, किसी रिश्ते को अच्छा रिस्पांस ना दें, या किसी भी रिश्ते को इल ट्रीटमेंट देना शुरू कर दें। इल ट्रीटमेंट ये है कि आप बीमार सा, एक थका हुआ सा बिहेवियर ज़ाहिर करें, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे बेकदरे लोग शामिल हैं जिनको आपके कामों से कोई गर्ज नहीं है। आप उनके लिए कितनी कुर्बानियाँ दे लें, आप उनके लिए कितने काम सर अंजाम दे लें, आप उनके लिए अपनी कितनी मसरूफियात तर्क कर दें, आप उन्हें अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा दे दें, लेकिन वो ऑलवेज़ बेकदरे साबित होते हैं। ऐसे लोगों को ज़िंदगी से निकाल बाहर कीजिए। मैंने अपने मुशाहिदे में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जिन्होंने एक दोस्ती स्टार्ट की, 10 साल 20 साल पे ताल्लुकात मुहीत हैं, लेकिन 20 साल के बाद उन्हें ये बात समझ आई कि मेरा दोस्त बड़ा बेकदरा था, कम नस्ल निकला, वो उसके अंदर इखलाकियात का कोई मवाद ही मौजूद नहीं था। मैं ही वन वे सारी उसके साथ बेहतरियाँ, नेकियां, बुलाइयाँ करता रहा, वो तो सिर्फ अपने मकासद ही मुझसे पूरे करता रहा। अगर ये बात आपको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर जाकर समझ आती है तो वाई नॉट के आज ही आपको बात समझ आ जाए। बेकदरे लोगों से कोशिश करें कि अलग हो जाएं, अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से तबाह और बर्बाद मत करें। और एट द सेम टाइम अगर आपके पास, मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि कोई अच्छा दोस्त मौजूद है जो आपकी कदर करता है, जो आपकी इस्लाह करता है, जो आपकी नज़र में बहुत मुखलिस है, तो कभी भी उसको खोना नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छे दोस्त की मिसाल उस माला के मोतियों की तरह है कि लड़ी अगर टूट भी जाए, मोती बेकदरे नहीं होते, उन्हें दोबारा किसी माला पे परो के एक नया नेकलेस बन जाता है। अगर हीरे जवाहरात एक नेकलेस के अंदर, एक हार के अंदर परोए हुए हैं, वो हार टूट जाता है तो क्या उनकी कोई कदर व कीमत नहीं रहेगी? यकीनन रहेगी। दोबारा उन्हें पिरो के एक नया नेकलेस बन जाता है। समझदार लोग अच्छे दोस्त को किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ते। मैंने ये भी ज़िंदगी में तजर्बात बहुत ज़्यादा देखे हैं कि जो लोग दिल के साफ़ होते हैं वो थोड़े से इमोशनल भी होते हैं और थोड़े से करख्त भी हो सकते हैं, यानी ज़बान के सख्त हो सकते हैं, लेकिन उन लोगों से 1000 दर्जे बेहतर हैं जो चेहरे पे स्माइल रखते हैं लेकिन दिल में बुग़्ज़ शदीद रखते हैं।
آپ ان کے متعلق کیسے سوچ سکیں گے؟ دیکھیں، جو بندہ آپ پہ غصہ کرتا ہے، آپ کو سمجھاتا ہے، آپ کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکتا ہے، وہی آپ کا حقیقی دوست ہے۔ وہ آپ پہ غصہ کرتا ہے تو آپ کو کوئی ریزن تو سمجھ آ رہی ہوتی ہے نا، کوئی لاجک سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے بھلائی کے لیے ایسا کر رہا ہے، ادروائز اور تو کوئی ایسا ریزن ہے نہیں۔ لیکن اس شخص کا آپ کیسے اندازہ لگائیں گے جو چہرے پہ تو سمائل رکھ رہا ہے آپ کے لیے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم وہ دل میں آپ کے لیے بغض رکھتا ہے، وہ آپ کی پیٹھ پہ چھرا گھونپنا چاہتا ہے؟ ایسے لوگوں سے بچ کر رہیں۔ اور جب کیس کلیئر کٹ ہو جائے کہ آپ بے قدرے لوگوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ وداؤٹ اینی ڈیلے انہیں زندگی سے نکال دیں۔ آج آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ دوست کا گلہ شکوہ کرتا نظر آئے گا، ناراضگیاں ہیں، ناچاکیاں ہیں، رشتہ داروں میں ہیں، بہن بھائیوں میں ہیں، دوست احباب میں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ لوگ بے قدرے ہو گئے ہیں، وہ آپ کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے، وہ آپ کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھ رہے، وہ آپ کے خلوص کو سمجھتے ہیں کہ آپ بیوقوف ہیں، وہ آپ کی سچائی اور ایمانداری کو سمجھتے ہیں کہ آپ نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، حالانکہ اگلا بندہ سب کچھ جان رہا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ لیکن اچھے لوگ پھر بھی خاموش رہتے ہیں کہ نہیں، رشتوں کو توڑنا، رشتوں کی پامالی کرنا، رشتوں کو رسوا کرنا اچھے لوگوں کو، اصول والے لوگوں کو زیب نہیں دیتا۔ آپ اپنی طرف سے 100 ٹائم یہ کوشش کیجئے کہ کوئی رشتہ نہ ٹوٹے۔ وہ ایک کہاوت ہے نا کہ نفرت کو 1000 موقع دیں کہ وہ ایک دفعہ محبت میں تبدیل ہو جائے، لیکن محبت کو کبھی بھی ایک موقع مت ایسا دیں کہ وہ نفرت میں تبدیل ہو جائے۔ یہ حقیقت ہے اور ہمیں اسے ماننا چاہیے اور ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے۔ لیکن جہاں آپ کو ایک کلیئر کٹ کیس مل رہا ہے کہ آپ کا دوست بے قدرہ ہے، آپ کے ریلیٹیوز بے قدرے ہیں، آپ کے دیگر جو معاشرے میں جڑے ہوئے رشتے ہیں بے قدرے ہیں، تو پھر وہاں پہ ٹائم کی بھیک مانگنا، کسی سے تعلقات کی بھیک مانگنا، اس کے ساتھ خام خواہ اٹیچ رہنا، وقت بے وقت اسے جو ہے وہ بات کرنے کے لیے، کال کرنے کے لیے مجبور کرنا، یہ اپنی سیلف ریسپیکٹ کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کرنے والی بات ہے، لوور ڈاؤن کرنے والی بات ہے۔ آپ اپنی ڈگنیٹی کو اپنے ہاتھوں سے خراب کر رہے ہیں۔ اس سچویشن میں بیسٹ پرپوزل یہی ہے کہ ایسے بے قدرے لوگوں سے الگ ہو جائیں۔ جتنا جلدی الگ ہو جائیں گے اتنا فائدے میں رہیں گے۔ کل آپ کسی رشتے کا گلہ کرتے نظر آئیں، 5 10 20 سال گزار کے آپ تکلیفوں سے بھر جائیں، آپ کے ساتھ دھوکے ہی دھوکے ہوں، آپ کو ہر موقع پہ یوز کیا گیا ہو، آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا جائے، پھر جب موقع ملے ٹیشو پیپر اٹھا لیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ بے قدرے ہیں، ان سے آپ ذرا دور ہو کر تو دیکھیں، ان کو آپ کی قدر آ جائے گی۔ آپ ان کے لیے اویلیبل کا بورڈ اپنے دل سے اتار دیجئے، ان کو ساری قدریں آ جائیں گی۔ آپ ان کے لیے کال میسج پہ ہر وقت دستیاب رہنا چھوڑ دیں، انہیں خود بخود آپ کی قدر آ جائے گی۔ لیکن اگر آپ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی عزت کو لوور ڈاؤن کرتے ہیں، ڈگنیٹی کو ڈیمیج کرتے ہیں، تو کسی دوسرے کا کیا گلہ کرنا؟ ہم نے خود بھی تو اپنے اقدامات پہ نظر ڈالنی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر بے قدرے لوگ آپ کی زندگی کا مجموعہ رہیں گے تو وہ آپ کی پہچان بن جاتے ہیں، وہ آپ کو فائدہ دے نہیں سکتے، نقصان ہر وقت پہنچاتے رہیں گے۔ ایسے لوگوں کو، ایسے رشتوں کو زندگی میں شامل کریں کہ جو آپ کے ساتھ مخلص ہوں، جو آپ کی بات کو توجہ دھیان سے سنیں، جن کے لیے آپ ہی سب کچھ ہوں، جن کے لیے آپ کی امپارٹنس کوئی معنی رکھتی ہو، جن کے لیے آپ کی ایبسنس کوئی معنی رکھتی ہو کہ آپ تھوڑی سی دیر کے لیے بھی غیر حاضر ہو جائیں تو ان کے دل میں آپ کے لیے جو ہے وہ بے چینی پیدا ہو جائے کہ میرا دوست، بھائی، بہن، رشتہ دار اس وقت کہاں ہے۔ لیکن حقیقت آج کی یہ ہے کہ بہن بھائیوں کے درمیان لائف ٹائم کی ناراضگیاں ہیں، بچوں کی ماں باپ کے ساتھ لائف ٹائم کی ناراضگیاں پڑی ہوئی ہیں، پسند ناپسند کے رشتوں پہ ہم بہت سارے
رشتے ہمیشہ کے لیے دفن کر دیتے ہیں. آج بھائی بھائی کے ساتھ انڈیفینیٹ ناراض ہے. آج دوست دوست کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انڈیفینیٹ ٹائم کے لیے ناراض ہے. آج ایک دوست دوسرے اپنے محبوب دوست کے ساتھ ناراض ہے, اس کی بے وفائی کا گلہ کرتا نظر آ رہا ہے. یاد رکھیے کوئی بھی رشتہ ہو وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ قربانی ضرور مانگتا ہے. وہ وقت کی ہو, وہ ساتھ دینے کی ہو, وہ روپے پیسے کی ہو, یا کسی بھی فارم میں ہو, کہیں نہ کہیں ہمیں تھوڑی سی سیکریفائسز کرنی پڑتی ہیں. کہیں نہ کہیں ہمیں اپنی جو مصروفیات کو لگام ڈال کے اپنے دوست کو ٹائم دینا پڑتا ہے, اس کی غم اور خوشی میں شامل ہونا پڑتا ہے, اس کی باتوں کو ہمیں دھیان اور توجہ سے سننا ہوتا ہے, اس کی سیلف رسپیکٹ کو ہم نے ڈیمیج نہیں کرنا ہوتا, اس کی رسپیکٹ کو ہم نے دن رات بڑھانا ہوتا ہے, اس کی ایبسنس میں ہم نے اپنے دوست کا ڈیفنس کرنا ہوتا ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اس ایلیمنٹ سے بچاتی ہیں کہ ہم بے قدرے لوگوں کی لسٹ میں شامل نہ ہو جائیں. جن کے دوست بے قدرے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگلا بندہ بالکل ویلا ہے, فارغ ہے, اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے, میسج کریں گے تو ٹھک سے جواب آ جائے گا, کال کریں گے تو چند لمحوں میں اٹینڈ ہو جائے گی, دوست کو بلائیں گے تو وہ فوراً حاضر ہوگا. لیکن یاد رکھیے کہ مخلص لوگوں کے ساتھ آپ ایک لمبا کھیل زیادہ دیر تک نہیں کھیل سکتے. اینڈ پہ وہی لوگ خراب ہوتے ہیں, رسوا ہوتے ہیں جو اپنے اچھے دوست کو کھو دیتے ہیں. میں تو آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہنے لگا ہوں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ آج کے دور میں جنہیں کوئی ریئل پیار کرنے والا دوست موجود ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ آج اگر انہیں ایسا دوست دستیاب ہے جو ان کا حقیقت میں غمخوار ہے, جسے آپ کے مسائل کو حل کرنے میں حقیقت میں دلچسپی ہے. یو آر دا لکی ون. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کا دوست جو ہے ہمہ وقت آپ کے لیے دستیاب ہے. اپنی مصروفیات کیا بھی ہوں, کیسی بھی ہوں, غم ہے, خوشی ہے, وہ آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہے. یو آر دا لکی ون. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کا دوست آپ سے اصولوں کے ساتھ چلتا ہے, اصول والا ہے. وہ کبھی آپ کو ڈاج نہیں دیتا, وہ کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دیتا, وہ مین ود پرنسپل ہے. تو پھر آپ بھی سوچیں کہ کہیں آپ اس کو لیٹ ڈاؤن تو نہیں کر رہے, کہیں کل آپ ہیرے کو گوا کر پچھتاوے کے علاوہ ہاتھ ملتے نہ رہ جائیں. تو ٹاپک یہیں تک ختم کرتے ہیں. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے نفیل خان کی طرف سے اللہ حافظ.